یاد رکھیے حلال و حرام کا اختیار اور ثواب اور غیر ثواب، نیکی اور بدی کا اختیار تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے۔ یہ جائے کہ ہمارے پیروں اور مولوی اور درویشوں کو ہاں، یا کسی بھی عدالت کو یا کسی حکومت کو ہاں، یا تو وہ گمراہی ہے، بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، ہر قسم کی بدعت گمراہی۔ دو حرام کو حلال قرار دینے پر، جس کو قرآن نے حرام قرار دیا نبی کہتا ہے میں حلال کراتا ہوں، اور جس کو اللہ نے دو خون حرام قرار دیے نبی کہتا ہے میں اپنی امت کو اجازت دیتا ہوں۔ اللہ نے اس کے پر تصدیق مہر ثبت لگا دی کہ بالکل درست، وہاں کیوں منع کر دیا؟ ایک علم ہے جو پیدائش سے بہت پہلے اور مرنے کے بہت بعد کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ علم ہے علم الہی، علم وحی، علم کتاب و سنت۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک جتنے بھی انبیاء آئے، سب انبیاء کو یہ علم اللہ نے دیا، اور انہوں نے اپنی مخلوق کو دی۔ قانونی حیثیت سے، آئینی حیثیت سے قرآن حدیث میں کوئی فرق، قرآن اور حدیث کی تلاوت کے اعتبار سے بھی کوئی فرق۔ قرآن کی بھی تلاوت نماز میں ہوتی ہے، حدیث کی تلاوت بھی نماز میں ہوتی ہے، حدیث کی تلاوت نماز میں قرآن سے زیادہ ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اسلام کسی ایک جز کا نام نہیں، بلکہ اسلام ایک مکمل انسان اور جن کے لیے ضابطہ حیات ہے۔ یہ ایسا قانون ہے، ایسا دستور حیات ہے جو انسان اور جن کی پوری زندگی کے لیے دستور اور قانون کی حیثیت سے ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تلک، پیدائش سے پہلے اور موت کے بعد، ان تمام جہانوں کی تفصیل قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ جو دنیاوی علوم ہیں، جو حقیقت میں علم ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ فن بھی ہے، دنیاوی علوم میں کاریگری بھی ہے، اور اسے بھی علم کہتے ہیں۔ اسے کوئی دنیاوی علوم کہا جاتا ہے، کوئی اسے عصری علوم کہتا ہے، کوئی زندگی کے علوم کہتا ہے، کوئی کچھ ہیں، یہ علم ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے جب میرے اور آپ کے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا فیصلہ کیا اور اس کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا، تو اللہ نے وہ پوری تفصیل بتائی ہے قرآن حکیم میں۔ آدم علیہ السلام کس قسم کی مٹی سے پیدا ہوئے، کہاں سے لی گئی، کیسے بنائی گئی، کیسے اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ خلقتک بیدی۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی۔ مختلف جگہوں سے مٹی لی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے مختلف جگہوں سے، کہیں مٹی کا رنگ سرخ تھا، کہیں مٹی کا رنگ کالا تھا، سفید مٹی بھی تھی، تو ان ساری قسم کی مٹیوں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ کہیں قرآن کریم میں اس مٹی کو سلالۃ کہا گیا، کہیں ہماء مسنون کہا گیا، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ پھر اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو چونکہ اس سے پہلے فرشتوں سے
پوچھا تھا کہ میں ایک انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو انسان ہوں گے۔ جن پہلے سے موجود تھے، انسانوں سے پہلے جن موجود تھے، اس سے پہلے بہت پہلے فرشتے موجود تھے۔ تو فرشتوں نے جب دیکھا کہ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے یہ پانی، مٹی، آگ اور ہوا سے ہوئی ہے، یہ چاروں عناصر جب آپس میں ملتے ہیں تو ہم آہنگی نہیں ہوتی، مزاج مختلف، طبیعت مختلف۔ تو یہ مٹی اور آگ اور ان چیزوں کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ یہ زمین میں فساد برپا کریں گے، خون بہائیں گے۔ تو ورنہ فرشتے بھی غیب نہیں جانتے، جن بھی نہیں جانتے، قرآن مجید کی آیات ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے پھر آدم علیہ السلام کی حیثیت اس وقت کی ساری مخلوق جو کہ فرشتے اور جن تھے ان کے سامنے باور کروائی کہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے بڑی عظیم مقصد ہے ان کی پیدائش کا، اور یہ افضل بھی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ افضلیت کے لیے کئی چیزیں ہوتی ہیں، انسان کا حسن بھی ہے، جوانی بھی ہے، دولت بھی ہے، علم بھی ہے، ہنر بھی ہے، ڈگری بھی ہے، قد و کاٹ بھی ہے، بہت ساری چیزیں علم اور فضیلت میں اور کسی کے اونچے مقام مرتبے میں شامل ہیں۔ لیکن سب سے اہم چیز کیا تھی؟ علم۔ سو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو جمع کیا، جو بڑے بڑے فرشتے سے جن سے مشورہ کیا تھا، تو ان سے کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ جو چیزیں ہیں نا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ علمی سوال تھا، سوال کرنے والا اللہ خالق کائنات اور مسئول فرشتے۔ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، اب لفظوں پر غور کرنا، فرشتوں نے کہا لا علم لنا، ان چیزوں کا علم ہمارے پاس نہیں، الا ما علمتنا، مگر جس کی تعلیم تو نے ہمیں دے دی۔ اللہ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسماء ہؤلاء، انبئہم، آدم آپ بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ آدم علیہ السلام نے فر نام بتا دیے، کیونکہ اللہ نے آدم کو بتا دیے تھے، فرشتوں کو نہیں بتائے۔ جب نہیں بتایا تو پتہ بھی نہیں تھا، ان کا لا علم لنا، ہم نہیں غیب جانتے، خود بخود ہمیں اس کا علم نہیں، الا ما علمتنا، جن چیزوں کے متعلق تو نے ہمیں بتا دیا، تعلیم دیا، علم دیا، ان کا تو ہم بتا سکتے ہیں، جس کی تو نے ہمیں تعلیم ہی نہیں دی ہم نہیں بتا سکتے، ہم غیب نہیں جانتے۔ تو جب آدم علیہ السلام نے بتا دیے نا تو فرشتوں نے اعتراف کیا، تو اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، اب آدم کو سجدہ کرو۔ بتانے کا مقصد یہ تھا اس آیت میں، اور اس جگہ دوسرے مقام پر بھی ہے، کہ اللہ نے ان چیزوں کے نام کو علم قرار دیا ہے، یہ بھی علم ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی فضیلت اس وقت کے عظیم فرشتوں پر اگر اللہ نے فضیلت دی اور فرشتوں کے سامنے اقرار کروایا، باور کروایا، اقرار بھی کروایا، تو اللہ رب العزت نے علم کی فوقیت برتری کو یہاں ثابت کی ہے۔ اور پھر فرشتوں کو سجدہ بھی کہا کہ کرو آدم کو، اسجدوا لآدم۔
فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب فرشتوں نے یک بارگی، کروڑوں نہیں اربوں اربوں کھربوں فرشتے ہیں، کھربوں فرشتے ہیں، صرف لیلۃ القدر کو جبریل علیہ السلام کی معیت میں جو فرشتے زمین پر اترتے ہیں صرف ایک رات لیلۃ القدر کو، وہ سعودی عرب کا جو صحرا ہے، صحرائے عالج، اس کی ریت کے ٹیلوں کے ذرات کے برابر فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے، صحیح حدیث ہے، اور ایک ٹیلے کے ذرات ساری دنیا کے انسان ان کے کمپیوٹر نہیں گن سکتے۔ صرف اس رات کو تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور جبریل علیہ السلام صرف ایک رات کو اتنی بڑی تعداد میں اترتے ہیں، کھربوں ضرب کھربوں فرشتے، کلہم اجمعون، سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اور تکبر کے حوالے سے میں صحیح مسلم کی جامع ترمذی کی حدیث کئی بار بتا چکا ہوں، آپ نے خود تکبر کی تعریف کی ہے، کبر بطر الحق وغمت الناس، آپ نے فرمایا تکبر کیا ہے؟ حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا۔ ابلیس نے ابا واستکبرا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو حق تھا اللہ کہ اللہ نے کہا اسجدو تو سجدہ کرتا، حق یہ بنتا تھا کہ رب کے حکم پر بلا چوں و چراں، بلا سوچ و بچار، بلا لیت و لعلہ سجدہ کر بیٹھتا۔ جیسے فرشتوں نے آنن فانن بلا چوں و چراں بلا سوچے سجدہ کر لیا، کلہم اجمعون، یک بارگی سجدے میں گرے، یہ بھی نہیں کہ چلو فلاں نے کر لیا تو میں بھی کر لوں نا۔ ایک تو حق کو ٹھکرایا، حق کو ٹھکرا دیا، حق کو نہیں مانا، حکم نہیں مانا اللہ کا، اور دوسرا آدم کو حقیر سمجھا، انا خیر منہ، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ نے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا انا خیر منہ، میں فرشتوں سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، آدم سے افضل ہوں، آدم سے اعلیٰ ہوں، خیر منہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ نورانی ہے، اس کو تو نے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، کیچڑ، میں اس کو سجدہ کروں؟ مجھے اس میں کوئی حکمت نظر نہیں آئی کہ افضل مفضول کو سجدہ کرے۔ انا خیر منہ، آدم کو حقیر سمجھا، اپنے آپ کو اعلیٰ اور ابتر، اعلیٰ اور افضل سمجھا۔ اللہ نے فرمایا اخرج منہا، دفع ہو جا، حق کو بھی ٹھکرا دیا، آدم کو بھی حقیر سمجھا، یہ ہے تکبر، حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ بہرحال آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے علم سکھلایا، تو وہ علم تھا۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے جہاں شکار کے احکام بیان کیے ہیں، وہاں اللہ نے جانوروں کو جو سجایا جاتا ہے، شکاری کتے کو، شکاری بندر کو، چیتے کو، اور اسی طرح دیگر بے شمار شاہین ہے، یہ شکار کرنے کے لوگ اس کو سکھاتے ہیں، اس کو بھی اللہ نے علم قرار دیا ہے۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، فرمایا جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، جب آپ یہ کتوں کو یا بندر کو یا شاہین شکرے کو یا چیتے کو آپ تعلیم دیتے ہو، سکھاتے ہو، تو یہ بھی علم میں اللہ فرماتے ہیں۔ اب کتا جو شکاری ہے یہ سجایا ہوا ہے، اس کے پاس علمکم اللہ ہو، علمتم ہن مما علمکم اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہیں تعلیم دی، تم نے اس کو تعلیم دی۔ ویسے کتا برتن میں منہ ڈال جائے 7 مرتبہ دھوئیں، پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ، 6 مرتبہ پانی کے ساتھ۔ شکاری کتا آپ کے شکار کو پکڑتا ہے، جپٹتا ہے،
ناخن لگاتا ہے، منہ میں پکڑتا ہے، پکڑ کے لے کے آتا ہے. اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں کہ جب وہ لے کر آیا، جانور مر گیا خون نکلنے سے یا گھبرا کر، شکاری کتے نے، شکرے نے جھپٹا مارا، چیتا تھا جھپٹا مارا، یقیناً جانور بھاگتا ہے، پھر پکڑتا ہے، بھاگتا ہے، مر گیا. اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر اگر آپ نے کتا چھوڑا تھا یہ جانور اور تعلیم یافتہ تھا، سجایا ہوا تھا، تو آپ بسم اللہ پڑھ کر کھا لو مرے ہوئے کو بھی، اور اگر زندہ ہے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اتنا فرق پڑ گیا. تو میرے بھائیوں یہ بھی علم ہے. دنیا کی یہ جو ٹیکنالوجی ہے، دنیا کے جدید، یہ سارا علم ہے، لیکن یہ علم اس کی ایک رینج ہے، اس کی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں ہے. اور پوری جو دنیا کے علوم ہیں وہ خواہ ہمارے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں جو فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بیولوجی ہے، سائنس ہے، جتنی بھی ہیں، یا ٹیکنالوجی ہے، یا دنیا کی جو کاریگری ہے، جتنے دنیا کے اندر فن ہے، یہ بھی علم ہے. لیکن اس علم کی ایک حد ہے اور وہ ہے موت تک. جو ہی موت آئے گی، ہارٹ کا سوئچ بند ہوا، حرکت قلب بند، بٹن آف، اور بندہ دنیا سے بس اس کا خاتمہ ہو گیا. اس کے خاتمے اور داغ مفارقت دنیا کو دیتے ہی یہ سارے علوم ختم. ڈگریاں، دولت، حسن، جوانی، مال، اعزاء و اقارب، دوست احباب، سب اس سے تعلق ختم ہو گیا اور دنیا میں رہ گئے. مال بھی دنیا میں رہ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال، میرا مال، میرا دولت، میرا بگلا، میری کوٹھی، میرا فلاں. فرمایا حل من مالک الا ما اکلتا فابلیتا، اکلتا ولبست فابلیتا وتصدقت فامزیتا الا ما اکلت فافنیتا. بھائی تیرا مال تو وہی تھا جو تو نے دنیا میں کھایا اور جزو بدن بن گیا، جو پہنا اور بوسیدہ ہویا پھینک دیے، صدقہ کر دیا. اور تیسرا تیرا مال وہی تھا جو تو نے دنیا میں اپنے ہاتھ سے اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا. وہ باقی تو تیرا مال تھا ہی نہیں، وہ تو پچھلے ورثاء کا تھا، وہ تیرے پوتوں کا، بیٹے بیٹیوں کا، پوتے پڑپوتوں کا، تیرے بھائیوں کا، تیرے رشتہ داروں کا، وہ تیرا نہیں تھا. تیری روح نکلتے ہی تیرا مال تیری ملکیت سے نکل کر ورثاء کی ملکیت میں چلا گیا، وہ تیرا ہے ہی نہیں. موت کے ساتھ ہی تیری مال کی ملکیت ختم. اب وہ تیری بیوی کا اس میں 8واں یا 4تھا حصہ ہے، تیرے ماں باپ کا 6ٹا یا کم و بیش حصہ ہے، تیرے بیٹے بیٹیوں کا حصہ ہے، اگر بیٹے بیٹی نے بہن بھائیوں کا حصہ ہے، بہن بھائی نے دور دراز کا حصہ ہے، کوئی تائے، کوئی چچے، کوئی کزن، ان کا حصہ ہے تیرے مال میں. ختم ہو گیا. تو نے جو بھیج دیا اللہ کے ہاں وہ کل قیامت کے دن ملے گا، وہ تیرا مال تھا، یا جو کھا پی لیا اور پہن لیا بس. میرے بھائیوں، یہ دنیا کا علم جو ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ نے بھی یہ کہا تھی ہمارے پاس بھی بڑا علم ہے، کاروبار تجارت کا، فلاں فلاں. اللہ نے فرمایا ذالک مبلغہم من العلم، جو ان کے پاس علم ہے نا، سائنس، ٹیکنالوجی، دنیا کے فنون، کاریگری، یہ سارا اس کی مبلغ، اس کی دوڑ، جمع پونجی وہ یہ ہے، یہ پیٹ ہے. بس پیٹ، وہ موت تک ہے. موت آئی ختم. ہاں ایک علم ہے جو پیدائش سے بہت پہلے اور مرنے کے بہت بعد کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ علم ہے علم الہی، علم وحی، علم کتاب و سنت. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک جتنے بھی انبیاء آئے، سب انبیاء کو یہ علم اللہ نے دیا.
اور انہوں نے اپنی مخلوق کو دیا۔ اب ایک طرف ہے ایک دنیاوی علم جو ہم نے اسکول سے سیکھا، ہم نے انسٹیٹیوٹ میں جا کے سیکھا، ہم نے کسی ٹیوشن سینٹر میں جا کے سیکھا، ہم نے کسی کمپنی میں یا کسی کاریگر کے پاس جا کر سیکھا، وہ انسان نے سکھایا۔ اس میں ہمارے استاد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اللہ نے اپنے شاگردوں کو دیا، اور اللہ کے شاگردوں نے بعد والوں تک دیا، اور آج تک وہ میرے اور آپ کے پاس علم ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ کے بندوں کے پاس وہ علم ہوگا۔ وہ علم الہی، علم وحی، وہ کتاب و سنت کا علم ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ اور اسی علم کے متعلق جو انسان سے لحد سے مہد تک، قبل از پیدائش اور قبل بعد الموت کے سارے احکام تفصیل کے ساتھ جس پہ بیان ہوئے ہیں، جو دستور الامر اور منشور حیات ہے، یہ جو علم ہے، اسی علم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں، جب ذی الحجہ کا مہینہ تھا، مکہ شہر تھا، اور 2 عیدیں تھیں، عرفہ، یوم عرفہ، اور یوم الجمعہ بھی اس دن جمعہ تھا۔ اس موقع پر جو اللہ نے اپنے نبی سے جو خطبہ دلوایا ہے، جو چارٹرڈ آف اسلام ہے، جو پوری انسان کی زندگی غمی خوشی پر محیط ہے، جو پوری امت مسلمہ اور انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے ضابطہ حیات ہے، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ فرمایا تھا کہ لوگو، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ 2 چیزیں دے کر میں دنیا سے جا رہا ہوں، سید الانبیاء امام الانبیاء۔ ترکت فیکم امرین، کوئی دولت نہیں، کوئی جاگیر نہیں، کوئی ڈگری نہیں، کوئی کوٹھی بنگلہ نہیں۔ ترکت فیکم امرین، میرا ترکہ 2 چیزیں ہیں، ترکت، اور میں ضمانت دیتا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کے ساتھ متمسک رہیں گے، تعلق رکھیں گے، سینے منور کرتے رہیں گے، اسے روشنی حاصل کرتے رہیں گے، اس سے قانون دستور منشور لیتے رہیں گے، کاروبار، تجارت، معیشت، معاشرت، تہذیب، ثقافت، کلچر، غمی خوشی، سفر، حضر، جینا مرنا، حلال حرام، جب اس سے لیتے رہیں گے، لن تضلوا، آج میدان عرفہ میں کھڑا ہو کر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نہیں صراط مستقیم سے بھٹک سکتے، آپ صراط مستقیم سے نہیں ہٹ سکتے۔ لن تضلوا، یہ تاکید کا صیغہ ہے، ہرگز آپ راہ گم ہو جائے، آپ کی راستہ آپ کو نظر نہ آئے، صراط مستقیم سے بھٹک جائے، نہیں ہو سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں، وہ کون سا علم ہے، وہ کون سا ترکہ ہے سید الانبیاء کا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم، وہ سنتی اور میرا طریقہ ہے۔ قرآن تھیوری ہے اور حدیث اس کا پریکٹیکل ہے۔ قرآن میں قانون ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون نافذ کر کے اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں پر، صحابہ کرام پر، دنیا والوں پر دکھا دیا کہ ایسے قانون ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، کتنی رکھتے ہیں، کتنی نمازیں ہیں، کتنے رکوع ہیں، کتنے سجدے ہیں، کتنے تشہد ہیں، کیسے ہیں، کوئی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اتنی نمازیں ہیں، اتنی رکعات ہیں، اتنے رکوع ہیں، اتنے سجدے ہیں، اتنے تشہد ہیں، اور ان میں پڑھنا کیا ہے، پڑھ کر بتا دیا، اور پریکٹیکل کر کے۔ نکاح کا ذکر صرف ہے کہ نکاح کرو، نکاح کے لیے لوازمات کیا ہیں، شروط کیا ہیں، احکامات کیا ہیں،
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی شروط بیان بھی کی، کر کے بھی بتا دیا. پورے قرآن میں نکاح کا تفصیل سے کوئی ذکر نہیں ہے، قطعاً تفصیل کیا اجمالی بھی ذکر نہیں ہے، بس انکحوا الایام اس طرح کی 2-3 آیات ہیں. جنازے کا ذکر تک قرآن میں نہیں ہے. پورے قرآن الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں نہ اللہ نے جنازہ پڑھنے کا حکم دیا، نہ جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا. آپ دیکھ لو، چلو نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج عمرے کا حکم دیا، ہاں جی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ. پورے قرآن میں کوئی ایک آیت نہیں، ایک لفظ دکھا دو جہاں اللہ نے کہا ہو کہ جب تمہارا کوئی بندہ فوت ہو جائے جنازہ پڑھو. نہیں ہے. تفصیل تو بڑی دور کی بات ہے. ہاں یہ اللہ نے فرمایا کہ جو منافق مر جائے تو تم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا اور ان کی قبر پر نہیں جانا. یا اللہ، تو کہتا ہے کہ اگر منافق مر جائے تو ان کا جنازہ نہیں پڑھنا آپ نے اور ان کی قبر پر نہیں جانا. تو جنازے کا تو نے حکم ہی نہیں دیا ہمیں، جنازے کا تو ذکر ہی نہیں قرآن میں. ہاں اتنا ہے فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، جب بندہ فوت ہو جائے تو قبر میں. قبر کا کہاں ہے اللہ نے کہا کہ قبر دفناؤ، اور قبر کتنی ہونی چاہیے، قبر کی پیمائش کیا ہے، گہرائی کیا ہے، قبر کی وہ صفت اور وہ طریقہ کیا ہے قبر کی جو ہے نہیں بیان کو. ہاں ہمارے نبی نے بتلایا مسلمان فوت ہو جائے جنازہ پڑھو، جنازے میں اتنی تکبیریں ہیں، یہ پڑھنا ہے، قبر ایسی ہونی چاہیے. نبی نے جنازہ پڑھا، پڑھایا. نبی نے قبر کی نگرانی کی دفن ہوتے وقت، اور دفن ہوتے وقت کیا کرنا ہے اور قبر میں دفنا کے پھر کیا کرنا ہے، سب نبی نے پریکٹیکل کر کے بتا دیا. اور یہ عین وہ حکم ہے جو اللہ کا حکم ہے. الغرض قرآن قانون ہے، ضابطہ حیات. اس قانون کی تنفیذ کیسے ہوگی، وہ نبی نے کر کے دکھا دی. جنازے پڑھے بھی، پڑھائے بھی، نکاح کیے بھی، کروائے بھی، غمی اور خوشی، حلال و حرام، جائز، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ معاملات، حقوق اللہ اور حقوق العباد تفصیل سے بیان کر دیے. آئینی حیثیت سے یاد رکھو، آئینی حیثیت سے، قانونی حیثیت سے قرآن اور حدیث میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں ہے، نقطے جتنا بھی فرق نہیں ہے. ہاں فرق کیا ہے، قرآن کریم کتاب اللہ ہے اور سنت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل ہے، آپ کی سیرت صورت، آپ کی تقریر ہے. قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، حدیث کے اوپر مقرر نہیں ہیں، حدیث پر بھی نیکیاں ہیں. قرآن کریم کو وہ تقدس اور احترام حاصل ہے، حدیث کو بھی ہے، لیکن بہرحال افضلیت کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے بھی فرق نہیں. آپ حیران ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. قانونی حیثیت سے، آئینی حیثیت سے قرآن حدیث میں کوئی فرق نہیں. قرآن اور حدیث کی تلاوت کے اعتبار سے بھی کوئی فرق نہیں. قرآن کی بھی تلاوت نماز میں ہوتی ہے، حدیث کی تلاوت بھی نماز میں ہوتی ہے. حدیث کی تلاوت نماز میں قرآن سے زیادہ ہے. مثلا سورہ فاتحہ پڑھی، انا اعطیناک الکوثر آپ نے پڑھ لی، رکوع میں چلے گئے، رکوع میں جاتے ہوئے جو آپ نے تکبیر کی وہ حدیث سے ثابت ہے. رکوع کی دعائیں 5-7 اللہ کے رسول سے ثابت ہیں. رکوع سے کھڑے ہونے کی 4-5 دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. آج لوگ مسلمان نہیں پڑھ رہے. 4-5 دعائیں رکوع سے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے پڑھی ہیں، یہ کے بعد کبھی، یہ کبھی، یہ کبھی. پھر سجدے کی دعائیں 8-9 ہیں اللہ کے رسول نے پڑھی ہیں. سجدے 2 سجدوں کے درمیان حدیث دعا ہے، اللہ کے رسول نے اس کی تلاوت کی ہے. پورا تشہد حدیث سے ثابت ہے. آپ نے رکوع میں، سجدے میں، رکوع کے بعد سجدوں کے درمیان پوری تشہد میں کس چیز کی تلاوت کی؟ حدیث کی، حدیث کی تلاوت کی. ورنہ آپ کی نماز ہی گئی، نماز ختم، بیکار. تو میرے بھائیوں،
یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا اس وقت کھڑے ہو کر، اور فرمایا یہ کہ لوگوں یاد رکھو زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج، یہ تہذیب ثقافت کلچر کے نام سے جو تم نے بنا رکھے ہیں، غمی اور خوشی کے نام پر جو تم نے بے شمار رسم و رواج بنا رکھے ہیں، جو آج مسلمانوں نے بھی بنا رکھے ہیں غمی خوشی کے موقع پر، آپ نے فرمایا وضوء تحت قدمی ہاتین، آج میدان عرفات میں کھڑے ہو کر زمانہ جاہلیت کے وہ رسم و رواج، وہ غلامی کے توق، وہ کندھوں پہ پڑے ہوئے بوجھ، اس رن و اغلالا میں پاؤں تلے روند رہا ہوں، توڑ رہا ہوں۔ آج کے بعد کوئی رسم و رواج نہیں چلے گا۔ آج کے بعد اگر کسی چیز کی حیثیت ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے تو وہ صرف اور صرف ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو بحیثیت قانون کے، بحیثیت دستور الحیات کے، ضابطہ حیات کے اختیار کرے گا اور اس کو ثواب سمجھ کر کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے قابل قبول نہیں۔ یا تو وہ گمراہی ہے، بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ یہ آپ ہر جمعے کے ہر خطبے میں سنتے بھی ہیں، اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے۔ اور بدعت دین میں اضافہ ہے، بدعت دین میں تحریف ہے، بدعت دین میں کمی بیشی ہے کہ نعوذ باللہ یہ بھی ثواب کا کام تھا، یہ بھی ثواب کا کام تھا، اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو ہم کسی کو دے جائیں کہ یہ کرو تو اتنا ثواب، تو یہ کرو تو اتنا ثواب۔ یاد رکھیے حلال و حرام کا اختیار اور ثواب اور غیر ثواب، نیکی اور بدی کا اختیار تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ ہمارے پیروں اور مولوی اور درویشوں کو ہاں، یا کسی بھی عدالت کو، یا کسی حکومت کو ہاں، حلال و حرام، کسی چیز کو حلال و حرام قرار دینے کا اختیار تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں۔ یہ جائے کہ میرے اور کسی مفتی کے پاس ہو، اور اگر دلیل چاہتے ہو پڑھو سورہ تحریم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کہنے پر یہی کہا نا میں شاید نہیں کھاؤں گا، تو نبی کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر دے کہ میں نہیں کھاؤں گا تو وہ امت پر ہی حرام ہوتی ہے، جیسے جو سورہ چوتھے پارے کی ابتدا میں اونٹ کے دودھ اور گوشت کا ذکر ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، صرف یہی کہا کہ دودھ آج کے بعد میں شاید نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے محبوب پیغمبر، اور لقب دیکھو یا ایھا النبی، اے نبی، اے رسول، اے پیغمبر، کہ رشتہ نبوت کا نہیں ٹوٹا، تو میرا شاگرد ہی ہے، اے نبی، اے رسول، اے سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، لیکن لما تحرم ما احل اللہ لک، جو چیز اللہ نے تیرے لیے حلال کی، تیری امت کے لیے حلال کی، تو وہ اپنے اوپر کیوں حرام کرتا ہے؟ کفارہ دو۔ اللہ کے رسول نے کفارہ دیا کہ آج کے بعد میں اس کو حرام قرار نہیں دوں گا۔ اللہ نے حلال کیا، لما تحرم ما احل اللہ، جس کو اللہ نے حلال کیا۔ اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کے بغیر صرف ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام قرار دی، اللہ نے اس کو ابھی رجوع کرنے کا حکم دیا، اور اس کے علاوہ برعکس، اس کے برعکس سینکڑوں چیزیں اللہ کے رسول نے حرام اور حلال قرار دی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم، تم پر المیتہ مردار، جس کا خود بخود روح نکل جائے، بغیر شرعی طریقے سے ذبح کیے ہوئے جانور، وہ بھی حرام ہے، اور خون بھی حرام ہے، اللہ کہتا ہے حرام ہے۔ جس جانور پر تکبیر پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر، تکبیر پڑھ کر ذبح نہیں کیا کسی مسلمان نے، حرام، خون حرام،
قرآن کی سورہ مائدہ، سورہ نحل، سورہ بقرہ، 3 جگہ پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں 2 حرام چیزیں آپ کے لیے حلال کرتا ہوں. چلو، مچھلی، سمندر کا جانور مرا ہوا بھی کھاؤ، کوئی تکبیر نہیں پڑھتے، کوئی ذبح نہیں کرتے. مکڑی، ٹڈا مرا ہوا بھی کھاؤ، اور سعودی عرب میں کھاتے ہیں. اور 2 خون، جس کو اللہ نے سارے خون حرام قرار دیے، میں 2 خون تمہارے لیے حلال کرا دیتا ہوں. الکذب کے بھی 2 اتحال، ایک کلیجی اور دوسری تلی، جمع و خون ہے، امت کے لیے حلال ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب اللہ نے مور لگا دی، ٹھیک ہے. یہاں کیوں اللہ نے نبی کی اس حلال 2 حرام کو حلال قرار دینے پر، جس کو قرآن نے حرام قرار دیا، نبی کہتا ہے میں حلال کراتا ہوں، اور جس کو اللہ نے 2 خون حرام قرار دیے، نبی کہتا ہے میں اپنی امت کو اجازت دیتا ہوں، اللہ نے اس کے پر تصدیق مور ثبت لگا دی کہ بالکل درست. وہاں کیوں منع کر دیا؟ اس لیے کہ یہاں اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم تھا، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے کروا دیا. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار نہیں کیا. میرے بھائیوں، تو یہ اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ اپنے نبی کو دے دے، پھر نبی کے پاس بھی اختیارات جو اللہ نے حکم دیے ہیں اور شریعت کی تکمیل نبی سے کروائی ہے، یہ ہمارے لیے نعمت ہے. آئیے اسلام کو سمجھیے، اس پر عمل کے لیے. جزاکم اللہ خیر.